محترم سامعین، اس سے پہلے بھی میں ایک درس میں بتا چکا ہوں کہ قرآن حکیم حکومت چلانے کی ٹریننگ دینے کی کتاب ہے، قوانین کی کتاب ہے۔ قرآن حکیم سکھاتا ہے کہ حکمرانی کس طرح کرو، یہ سیاسی کتاب ہے۔ اس کتاب کو تعویذوں کی کتاب بنایا گیا ہے۔ جو اللہ ایسے لوگوں سے حساب کرے گا اس پر میں زیادہ بول سکتا ہوں، ابھی بولتا نہیں ہوں، صرف اپنی مدعا کے ثبوت میں چند آیات آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ پہلے بھی میں نے یہ آیت پڑھی تھی کہ قرآن فرماتا ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، آپس میں مال ناجائز طریقوں سے نہ کھاؤ، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، کمیشن بناتے ہو، قسطوں میں، حصوں میں رشوت بانٹتے ہو، کلرک کا اتنا حصہ اور چپراسی کا اتنا حصہ، صاحب کا اتنا حصہ، اس سے بڑے صاحب کا اتنا حصہ، تدلو بہا الی الحکام۔ تدلو لفظ عربی کا ہے، جیسے ڈول کنویں سے نکالا جاتا ہے۔ ڈول ایک کنویں میں جو پانی کھینچتا ہے، مٹکے باندھے جاتے ہیں، کنویں سے نکلتے ہیں، مٹکے کے بعد مٹکا، لوٹے کے بعد لوٹا۔ تو یہ رشوت کا تمہارا طریقہ چپراسی سے لے کر حکومت کے بڑے سے بڑے عہدیداروں تک چلتا ہے۔ قرآن اس تمہاری یعنی خیانت کو اور کرپشن کو جانتا ہے کہ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، شروع سے، نیچے سے تم نے یہ رشوت شروع کی ہے۔ جو لوٹے بندھے ہوئے ہیں جیسے کہ نار میں، اور وہ اوپر تک رشوتیں تمہاری جاتی ہیں۔ تو اس کے بعد جو خاص بات کرنی تھی وہ ابھی آ رہی ہے کہ قرآن نے بیچ میں اپنے نبی کو کہا کہ یسألونک عن الأہلہ، اے نبی تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ چاند مختلف سائزوں میں کیوں ہے؟ پہلی تاریخ کو 12 کو، دوسری تاریخ کو کچھ زیادہ موٹا، 14ویں تاریخ تک کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اے نبی ان کو کہو کہ یہ مواقیت للناس والحج، یہ لوگوں کے لیے وقت باندھنے کے لیے ہے، ڈیٹ طے کرنے کے لیے ہے۔ حج کی پیشیاں کورٹ پیشیں دیتی ہے، تو وہ اس حوالے سے بھی ہے کہ آج کے مقدمے میں فیصلہ، پیشی میں فیصلہ نہ ہوا، دوسری پیشی فلاں، اس طرح، کیونکہ چاند اور سورج دونوں تاریخ کے حساب کے لیے بھی ہیں، اور تو اس میں سائنسی فوائد جو ہیں وہ بے شمار ہیں، لیکن ایک بات یہ بھی تھی۔ تو قرآن کہتا ہے کہ یہ باتیں تم نے یہ دیکھیں کہ حج کی بات میں پہلے کہہ چکا کہ حج ایک بہت بڑی کانفرنس ہے، بہت بڑا سیمینار ہے، بہت بڑے اجتماع ہیں۔ حج کا سیشن جو ہے، الحج اشہر معلومات، متعدد مہینے چلتا ہے، گویا کہ عالمی جو حج ہے، لیکن اس کے سوا یہ جو حج جو کہا گیا، یہ حج وہ عالمی نہیں ہے، یہ لوکل حج ہے، یہ مقامی کورٹ ہے، مقامی عدالت ہے، وہ پیشیں دیتی ہیں۔ جو بڑا حج ہے، حج اکبر جسے کہا جاتا ہے، وہ 3 ماہ سے کم یا اس سے اوپر اس کا سیشن چلتا ہے، اس کے بارے میں نہیں ہے۔ یہ مواقیت للناس والحج، یہ سول کورٹ ہے اور پنچایتی کورٹ ہے۔ اس سے بڑھ کر ججز کے گریڈوں کے مطابق سینئر سول جج ہے، ایڈیشنل سیشن جج ہے، سیشن جج ہے، پھر ہائی کورٹ ہے، پھر سپریم کورٹ ہے۔ ان سب کے لیے یہ لفظ ہے مواقیت للناس والحج۔ باقی وہ جو ہے حج اکبر، وہ تو سارے جہان کا ایک ہی حج ہوتا ہے، ایک ہی جگہ پہ ہوتا ہے، اس کا اس سے تعلق نہیں ہے۔ اس میں پھر بھی کہا گیا ہے، قرآن نے بتایا ہے کہ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اے محمد، اے ابراہیم، تو لوگوں میں نوٹیفیکیشن جاری کر حج کا۔ تو وہ حج اور بات ہے کہ اس کے مسلسل اجلاس ہوں گے، اس کا تفصیل بھی اپنی جگہ کچھ میں نے پیش کیے ہیں اور کچھ پیش کریں گے، کرتے رہیں گے۔
لیکن تمہارے پاس جو میں نے ایک مدعا رکھی ہے کہ قرآن جو ہے سیاست کی کتاب ہے، قرآن حکومت چلانے کی کتاب ہے، بیوروکریسی کو، ججز کو رشوت سے باز جو کتاب رکھتا ہے، تو اس کتاب کو تعویذوں کی کتاب تم نے کیوں کر بنا رکھا ہے؟ دیکھیں، غور کریں، قرآن فرماتا ہے وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ میں بہت ادب سے علماء قرآن یا قرآن کے قارئین کو اپیل کروں گا۔ اس سے پہلی آیت تھی کہ رشوت مت کھاؤ، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الى الحکام لتاکلوا فریقا من اموال الناس بالاسم وانتم تعلمون۔ یہ آیت تھی رشوت کے خلاف۔ اس کے بعد پھر فوراً یسألونک عن الاہلہ، یہ کورٹوں کی بات آ گئی کہ یہ مختلف چاندوں کے سائز ہوتے ہیں، جدا جدا سائز کے چاند ہوتے ہیں، یہ کورٹ ڈیٹ دیتی ہے، اس کے حوالے سے ہے۔ پھر فرمایا اس بات کے بعد کہ لیس البر بأن تأتوا البیوت من ظہورها، یہ اس میں کوئی کمال نہیں ہے، اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے، اس میں کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم بیوت کے اندر آؤ پیچھے سے۔ اب بیوت عام بیت کی جمع ہے، بیت کہا جاتا ہے، ویسے عموماً ہمارے پاس جو مشہور ہے وہ بیت مانا گھر، لیکن قرآن کی ایک اصطلاح ہے بیت، جو بیت کو اللہ نے عدالت کہا ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے اللہ نے فرمایا کہ اس نے پہلا گھر بنایا جو بکہ میں تھا، اور قرآن نے اس جگہ پہ مکہ کو بکہ کہا۔ یہ آپ کو سمجھانے کے لیے کیا کہ ابراہیم نے یہ بیت بنایا ہے، یہ کورٹ بنائی ہے۔ مکہ کو بکہ اس لیے کہا کہ اس مکہ شہر میں فریادی آئیں گے ابراہیم کے پاس، روتے ہوئے آئیں گے اور پیٹتے ہوئے آئیں گے کہ ہمارے ساتھ یہ ظلم ہوا، ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہوئی، پڑوس کے ملک نے ہمارے ساتھ یہ زیادتی کی، یہ پڑوس کے قبیلے نے ہمارے ساتھ یہ زیادتی کی، تو بکہ کا دیا۔ تو آپ کو سمجھانا ہے ان اول بیتن، یعنی پہلی کورٹ، پہلی عدالت جو ہے قائم کی ابراہیم نے بکہ میں، یہ وہ کورٹ کے معنی میں بکہ ہوا۔ اب یہ حج کی مختلف سائزیں بتا کے قرآن نے یکدم یہ کہا کہ لیس البر بأن تأتوا البیوت من ظہورها، تم ججوں کی کرپشن پکڑنے کے لیے اس میں کوئی نیکی بھلائی نہیں ہے کہ تم کورٹ کے پچھلے دروازے سے آ کر ججز کے رشوت لینے پر چھاپا مارو، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ چھاپے مارنے سے رشوت بند نہیں ہوگی، پچھلے دروازے سے آ کے ججوں کو رشوت لیتے ہوئے پکڑنے سے وہ آنیسٹ نہیں بنیں گے۔ اس کے لیے جو بھی قوانین ہیں ہمارے عدل و انصاف کے، اور ساری تعلیم ہم نے قرآن کے حوالے سے تم کو دی ہوئی ہے، وہ ساری مکمل عمل میں لاؤ گے تو کرپشن بند ہوگی۔ ہم نے تو کہہ دیا ہے کہ یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، نبی تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ ہم کتنا کچھ خرچ کریں اپنی آمدنی سے، ان کو کہہ دو عفو، ہر بچت شے کھپا دو، ہر بچت شے بیت المال کو دے دو، جو تمہاری ضرورت سے، تمہاری بچوں کی ضرورت سے، تعلیم کے اخراجات سے، کھانے پینے کے اخراجات سے، جو بھی تمہاری ضروریات زندگی ہیں ان سے جو بچ جائے وہ تمہارا نہیں ہے۔ اب وہ بچت مال جب دے دینا ہے بیت المال کو، حکومت کو، تو اب دیکھیں گے کہ کسی افسر نے، کسی گورنمنٹ کے ذمہ دار جج نے، آدمی نے کچھ زیادہ ہی بنایا ہے، تو پھر اس کو کیوں کر ہم چھوڑیں گے کہ یہ زیادتی کہاں سے آئی؟ آپ کو تو اجازت نہیں تھی، یہ محل کہاں سے بنایا، یہ تیرے ٹھاٹھ جو ہیں اٹھنے بیٹھنے کے، یہ تیری تنخواہ سے، تیری آمدنی سے بڑھ کر ہیں، یہ کیوں کر ہوئے؟ تو قرآن نے یہ باتیں سکھائی ہوئی ہیں کہ چھاپے مارنے کے بجائے معاشی مساوات کرو۔ وقدر فیہا اقواتہا فی اربعۃ ایام سواء للسائلین، ہم نے دھرتی میں روزگار اور قوت کے اندازے مقرر کیے رکھے ہیں
یہ برابری کے بنیاد پر حاجت مندوں میں تقسیم کرنے ہیں۔ اس لیے تم جب کسی کو اپنے آمدنی کے یعنی مقدار سے زیادہ اس کو خرچ کرتے ہوئے دیکھو، چاہے محل بنانے میں، چاہے اٹھنے بیٹھنے میں، چاہے سواریوں میں یا کس طرح، تو ان سے باز کر سکتے ہو، اس طرح سے تم رشوت کو بند کرو گے۔ چھاپے مارنے سے، دیوار پھلانگ کے پکڑنے سے کوئی تم رشوت کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ ہاں، تو میں نے یہ جو آیت ہے کہ لیس البر بان تأتوا البیوت من ظہورہا، چھاپے مارنے، یہ اس کی معنی کی جاتی ہے گھروں میں پچھلے دروازے سے نہ ہو۔ میں ایک یہ بھی توجہ دلا دوں کہ یہ معنی سراسر غلط ہے۔ بیوت جمع بیت کی، بیت یہاں کورٹ کی معنی کی گئی ہے، جبکہ اوپر رشوت کی بات ہوئی تھی، تو یہاں بیت وہ عدالت ہوئی، کورٹ ہوئی، جس کو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے شان سے کہا کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، تو بیت وہاں کورٹ کی معنی میں ہے، تو یہاں بھی کورٹ کے معنی میں ہے۔ اس کا دلیل یہ ہے کہ اوپر رشوت کی بات چلی ہے، تو رشوت گھروں میں نہیں چلتی۔ لیس البر بان تأتوا البیوت من ظہورہا، گھر میں پچھلے دروازے سے مت آؤ، اس کی منع اپنے گھر میں نہیں بلکہ عدالت میں پچھلے دروازے سے مت آؤ۔ پچھلے دروازے سے آنے کی معنی ایک قسم کی گویا کہ اصطلاح ہی سمجھو تم کہ یہ پچھلے دروازے سے آنا مانا چھپ چھپ کر کے رشوت کو لیتے دیتے ہوئے پکڑنا، یہ ہے معنی۔ تو یہ تمہاری جو اینٹی کرپشن کے انداز ہیں، یہ سارے انداز غلط ہیں۔ لیکن قرآن کہتا ہے وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، نیکی پچھلے دروازے سے چھاپا مارنے میں نہیں ہے، نیکی اس میں ہے جو من اتقیٰ، جو ڈرے اللہ سے، لوگوں کے دلوں میں اللہ کا خوف ڈالو، خدا کے خوف سے ہی وہ آنے سے بن سکتے ہیں۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، کورٹوں میں سامنے سے آؤ اور پیچھے آنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ سے ڈرو کرپشن کے حوالے سے، رشوت لینے سے، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم آنے سے بننے سے کامیاب ہو جاؤ۔ تو اتقاء کا لفظ 2 بار آیا ہے، اس کی معنی یہ ہے کہ خوف خدا رکھو حرام خوری سے۔